السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ آج ہمارا موضوع اور ہمارا ٹاپک ہے یوسف علیہ السلام اور ان کی زندگی۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے خواب سے۔ جب یوسف علیہ السلام ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کے 11 بھائی تھے۔ یوسف بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ یوسف ایک ذہین لڑکا تھا۔ اس کا باپ یعقوب اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کے دوسرے تمام بھائیوں سے بڑھ کر اس سے پیار کرتا تھا۔ ایک رات یوسف نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھی۔ اس نے 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج چاند دیکھا کہ یہ سبھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھا یوسف بہت حیران ہوا اور وہ یہ خواب سمجھ نہ سکا۔ بھلا ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ننھا یوسف اپنے باپ یعقوب کے پاس گیا اور اس سے یہ عجیب و غریب خواب سنائی۔ کہا، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ یہ سبھی میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اس کا باپ یعقوب نبی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، اے یوسف، اللہ تجھے برکت دے، تیری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی ایک خوشخبری ہے۔ تیرے دادا اسحاق علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تیرے دادا ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یقیناً وہ تجھ پر اور یعقوب کے خاندان پر بھی انعام کرے گا۔ حضرت یعقوب بڑے عالم فاضل تھے۔ وہ لوگوں کی عادات پہچانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے غلبہ پاتا ہے اور شیطان ان کے ساتھ کس طرح اٹکھیلیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے لختے جگر، یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ بتانا۔ وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے، وہ تجھ سے جلیں گے اور وہ تیرے دشمن بن جائیں گے۔ یوسف کا ماں کی جانب سے ایک اور بھائی تھا، اس کا نام بنیامین تھا۔ یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان جیسا کسی اور سے پیار نہیں کرتے تھے۔ بھائی یوسف اور بنیامین سے حسد کیا کرتے تھے؟ وہ ناراض ہوتے اور کہتے تھے، ہمارا باپ یوسف اور بنیامین کے ساتھ زیادہ پیار کیوں کرتا ہے؟ ہمارا باپ یوسف اور بنیامین کے ساتھ زیادہ پیار کیوں کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں اور ہم کمزور ہیں؟ ہمارے ساتھ یوسف اور بنیامین جیسی محبت کیوں نہیں کرتا جبکہ ہم طاقتور نوجوان ہیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یوسف ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو خواب بتا دیا۔ بھائی بہت ناراض ہوئے۔ جب انہوں نے خواب سنی تو ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک دن بھائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے دور دراز کسی جگہ پھینک دو، تب تمہارا باپ تمہارے لیے خالص ہوگا اور اس کا پیار تمہارے لیے خالص ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، بلکہ اسے راستے کے کسی کنویں میں پھینک دو، اسے کوئی مسافر پکڑ لے گا۔ اس تجویز پر تمام بھائیوں نے اتفاق کیا۔ جب انہوں نے اس تجویز پر اتفاق کر لیا تو وہ سب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی اس سے حسد کرتے ہیں اور اسے پسند نہیں کرتے۔ یعقوب یوسف کو بھائیوں کے ساتھ کہیں بھیجا نہیں کرتے تھے۔ یوسف اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور دور نہیں جایا کرتا تھا۔ بھائی یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے شرارت کا پختہ ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ ہمارا پیارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ بھائی ہمیشہ اکٹھے کھیلا کرتے ہیں۔ ہم باہر کیوں نہ جائیں اور اکٹھے کیوں نہ کھیلیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ کھائے پیے اور کھیلے، ہم اس کے رکھوالے ہوں گے۔ یعقوب بڑے عالم فاضل تھے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے دانا اور دھیمی طبیعت کے تھے۔ یعقوب علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یوسف ان سے دور ہو۔ وہ یوسف کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، تم اس سے غافل رہو گے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اسے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا جبکہ ہم موجود ہوں گے؟ اسے وہ کیسے کھا جائے گا جبکہ ہم نوجوان اور طاقتور ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دے دی۔
بھائی بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے جب یعقوب نے یوسف کو اجازت دے دی۔ وہ جنگل کی طرف گئے، انہوں نے جنگل کے ایک کنویں میں یوسف کو پھینک دیا۔ انہوں نے ننھے یوسف پر ترس نہ کھایا، انہوں نے بوڑھے یعقوب پر ترس نہ کھایا۔ یوسف ایک ننھا سا لڑکا تھا، اس کا دل چھوٹا سا تھا، کنواں گہرا تھا، کنواں تاریک تھا اور یوسف اس میں اکیلا تھا۔ اللہ نے یوسف کو خوشخبری دی اور اس سے کہا، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے، تیری بڑی شان ہوگی۔ ان قریب بھائی تیرے پاس حاضر ہوں گے اور تو انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کرتوت کی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، اب ہم اپنے باپ سے کیا کہیں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارا باپ کہا کرتا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ ہم کہیں گے، ابا جان آپ نے سچ ہی تو کہا تھا، واقعی اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور کہا، ہم کہیں گے، ابا جان بھائیوں نے واقعی اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک بھائی نے کہا، اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈھا پکڑا اور اسے ذبح کیا۔ انہوں نے یوسف کی قمیص پکڑی اور اسے خون میں رنگ دیا۔ بھائی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، اب ہمارا باپ تسلیم کر لے گا، مان لے گا۔ وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان ہم گئے دوڑنے لگے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور انہوں نے کہا، یہ یوسف کا خون ہے۔ ان کا باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھا، وہ بڑا عالم و فاضل تھا، وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ اسے پہلے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیص کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف کی قمیص ٹھیک ٹھاک تھی، وہ خون میں رنگی ہوئی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے، یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کی کہانی ایک بناوٹی کہانی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم نے یہ کہانی اپنے پاس سے گڑھ لی ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کے بارے میں بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز میں صبر کیا۔ بھائی گھر واپس آئے، انہوں نے یوسف کو کنویں میں ہی رہنے دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے۔ یوسف کنویں میں ہے، نہ وہاں بستر ہے نہ ہی کھانا ہے۔ بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے۔ یوسف نہ تو سوئے نہ ہی کسی کو بھولے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو یاد کرتے رہے۔ یوسف کنویں میں تھے، کنواں بڑا گہرا تھا، کنواں جنگل میں تھا، جنگل ڈراؤنا تھا، رات پڑ چکی تھی اور یہ رات بڑی تاریک تھی۔ ایک جماعت اس جنگل میں سفر کر رہی تھی، انہیں راستے میں پیاس لگی، انہوں نے کنواں تلاش کیا تو انہیں ایک کنواں دکھائی دیا۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ آدمی کنویں کی طرف گیا اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا، اس نے ڈول کھینچا تو وہ ڈول بھاری تھا۔ آدمی حیران رہ گیا اور اس نے آواز دی، وارے خوشخبری، یہ ایک لڑکا ہے۔ لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور اسے اپنے پاس چھپا لیا۔ وہ لوگ مصر پہنچے، بازار میں کھڑے ہوئے اور یہ آواز لگائے، اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ عزیز مصر نے یوسف کو چند درہموں کے بدلے خرید لیا۔ تاجروں نے اسے بیچ دیا اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ عزیز مصر اسے اپنے محل لے گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، یوسف کی عزت کرنا، یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو خیانت کے لیے ورغلایا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا اور کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کی خیانت نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا اور میری عزت کی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عزیز مصر کی بیوی ناراض ہوئی اور اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی۔ عزیز مصر جان گیا کہ عورت جھوٹی ہے، بیوی جھوٹی ہے۔ وہ پہچان گیا کہ یوسف دیانت دار ہے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، بلا شبہ تو ہی غلط کار ہے، تو ہی غلط ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ جب کوئی انہیں دیکھتا تو پکار اٹھتا، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ عورت کی ناراضگی بڑھ گئی اور اس نے یوسف سے کہا، میری بات نہ مانی تو جیل میں جائے گا۔ یوسف نے کہا، جیل مجھے پسند ہے،
چند دنوں کے بعد عزیز مصر نے خیال کیا کہ یوسف کو جیل بھیج دے۔ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف بے قصور ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے۔ تمام قیدی پہچان گئے کہ یوسف ایک شریف نوجوان ہے۔ بلا شبہ یوسف کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یوسف کے سینے میں ایک شفیق دل ہے۔ قیدیوں نے یوسف کو پسند کیا اور اس کی عزت کی۔ لوگ یوسف سے بہت خوش ہوئے اور اس کی تعظیم کی۔ یوسف کے ساتھ جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے اور ان دونوں نے اسے اپنے خواب بتائے۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ اس کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے از خود بہت سارے رب بنا رکھے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھا کرتے تھے اور ہنس دیتے تھے۔ یوسف یہ سب کچھ جانتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ یوسف چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اللہ نے چاہا کہ دعوت کا کام جیل میں ہو۔ کیا قیدی واعظ و نصیحت کے مستحق نہیں ہے؟ کیا قیدی شفقت کے مستحق نہیں ہے؟ کیا قیدی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا قیدی آدم کے بیٹے نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے لیکن وہ آزاد بہادر تھے۔ یوسف علیہ السلام بے سر و سامان تھے لیکن پھر بھی بڑے دریا دل تھے۔ انبیاء علیہ السلام ہر جگہ میں حق کا بول بالا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر و بلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا بے شک ضرورت ان 2 آدمیوں کو میرے پاس ہانک لائی ہے۔ بلا شبہ ضرورت مند آدمی ہمیشہ نرمی اور جھکاؤ کا انداز اختیار کرتا ہے۔ بلا شبہ ضرورت مند کہنا مانتا ہے اور سنتا ہے، لیکن یوسف نے جلد بازی نہ کی بلکہ ان دونوں سے کہا میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مطمئن ہوئے۔ پھر یوسف نے ان دونوں سے کہا میں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ہوں۔ ان دونوں خوابوں کی تعبیر میرے رب نے مجھے سکھلائی ہے۔ وہ دونوں خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور اپنی نصیحت کا آغاز کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، لیکن اللہ اپنا علم ہر کسی کو عنایت نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ اپنا علم مشرک کو عنایت نہیں کرتا۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں علم عطا کیا؟ میں نے اہل شرک کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یوسف نے ارشاد فرمایا یہ توحید صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام قدرے ٹھہرے اور پھر ان دونوں سے پوچھا تم کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب جہانوں کا رب ہے۔ کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب کہاں ہے؟ مجھے دکھلاؤ۔ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا؟ کیا یہ ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ تم زمین کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو اور انسان کی طرف دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مجھے دکھلاؤ اس کے سوا جو کچھ انہوں نے پیدا کیا۔ یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے رکھ لیے ہیں۔ حکومت اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے اور حکم اللہ کا ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی وعظ سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو خابیر کی تعبیر بتائی۔ فرمایا تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ یوسف نے پہلے شخص سے کہا میرا اپنے آقا سے تذکرہ کرنا۔ دونوں شخص جیل سے نکلے۔ پہلا بادشاہ کا ساقی بنا، دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ ساقی بھول ہی گیا کہ وہ یوسف کا تذکرہ بادشاہ کے پاس کرتا۔
یوسف جیل میں کئی سال رہا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی۔ ان گایوں کو 7 سوکھی گائیں کھا رہی ہے۔ ان گایوں کو 7 سوکھی گائیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے 7 سبز سٹے اور 7 ہی خشک سٹے دیکھے۔ بادشاہ اس عجیب و غریب خواب سے پریشان رہ گیا۔ اس نے اپنے ہمنشینوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، یہ کچھ بھی نہیں، سونے والا بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا، نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور یوسف سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف سخی، شریف اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرنے والے انسان تھے۔ آپ نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام سخی اور شریف تھے، بخل سے آشنا نہ تھے، یوسف نے خواب کی تعبیر اور تدبیر بتائی۔ فرمایا، تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، جو فصل تم کاشت کرو وہ سٹوں میں باقی رہنے دینا، مگر تھوڑا سا اناج جو تم کھا لو گے، اس کے بعد ایک عام قحط پڑے گا، تم وہ سب کچھ کھا لو گے جو تم نے جمع کیا ہوگا، مگر تھوڑا سا باقی رہے گا۔ یہ قحط 7 سال تک دراز ہوگا، اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی گیا اور اس نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر اور تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، یہ تعبیر بتانے والا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ شریف آدمی کون ہے جس نے ہماری خیر خواہی کی اور تدبیر بتائی؟ ساقی نے کہا، یہ سچے یوسف ہیں جس نے یہ خبر دی تھی کہ میں اپنے آقا بادشاہ کا ساقی بنوں گا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا۔ یوسف کو پیغام بھیجا۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل سے یوں ہی نکلنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کے دل میں آیا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، یہ وہی یوسف ہے جو کل جیل میں تھا۔ اس نے عزیز مصر کی خیانت کی۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوددار اور غیرت مند تھے۔ یوسف علیہ السلام بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ جیل میں کوئی اور ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا کوئی قاصد آتا، بادشاہ کا قاصد اس سے کہتا کہ بادشاہ سلامت تجھے بلاتے ہیں اور تیرا انتظار کرتے ہیں، تو یہ شخص جیل کے دروازے کی جانب دوڑ کر جاتا اور باہر نکل جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بلکہ بادشاہ کے قاصد سے کہا، میں اپنے معاملے کی تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ حقیقت جان گیا اور لوگ بھی جان گئے کہ یوسف بے قصور ہے۔ یوسف بری ہو کر جیل سے باہر آئے۔ بادشاہ نے ان کی عزت و تکریم کی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں دیانت داری بہت کم رہ گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں خیانت بہت زیادہ ہو گئی۔ یوسف دیکھ رہے تھے لوگ اللہ کے اموال میں خیانت کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت سے خزانے ہیں لیکن وہ برباد ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دولت مند ان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان دولت مندوں کے کتے کھاتے ہیں اور لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ ان کے گھر لباس پہنتے ہیں اور لوگوں کو کپڑا تک میسر نہیں جو وہ پہنے۔ لوگوں کو زمین کے خزانوں سے فائدہ وہی شخص پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے اور جاننے والا ہو۔ جو نگہبان ہے اور جاننے والا نہیں، وہ نہیں جانتا کہ زمین کے خزانے کہاں واقع ہیں، وہ ان سے کیسے فائدہ اٹھائے گا۔ جو جاننے والا ہے اور محافظ نہیں، وہ ان سے کھائے گا اور ان میں خیانت کرے گا۔ یوسف حفاظت کرنے والے اور جاننے والے تھے۔ یوسف یہ نہیں چاہتے تھے کہ دولت مندوں کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے پھریں۔ یوسف یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں کو اس حالت میں دیکھیں کہ وہ بھوکے رہتے ہیں اور مر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام حق بات کہنے سے شرماتے نہیں تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ لوگوں کو بہت آرام ملا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مصر اور شام میں بھوک ناچ رہی تھی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اطلاع دی تھی۔ شام کے باشندوں اور یعقوب علیہ السلام نے سنا
کہ مصر میں ایک رحم دل آدمی رہتا ہے، مصر میں ایک شقی شریف شخص رہتا ہے، وہ زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور غلہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مال دے کر مصر بھیجا تاکہ وہ غلہ لائیں۔ بنیامین اپنے والد کے پاس رہا اس لیے کہ یعقوب اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے دور ہو۔ یعقوب علیہ السلام اس کے بارے میں ڈرتے تھے جیسے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کے پاس گئے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا بھائی یوسف ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی یوسف ہے جو کنویں میں تھا۔ ان کا خیال تھا وہ تو مر چکا ہے، وہ کیسے نہ مرا ہوگا، وہ تو کنویں میں تھا، وہ کنویں میں تھا اور کنواں بڑا گہرا تھا، کنواں جنگل میں تھا اور جنگل بڑا ڈراؤنا تھا، یہ رات کا وقت تھا اور رات بڑی تاریک تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور اس کے پاس اندر داخل ہوئے، آپ نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچان سکے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اجنبی جانا اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے، لیکن یوسف نے ان کو اجنبی نہ جانا بلکہ انہیں پہچان لیا۔ یوسف نے پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے کنویں میں پھینکا تھا، بلا شبہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے قتل کر دینا چاہا تھا، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہ کہا اور انہیں رسوا نہ کیا۔ یوسف علیہ السلام ان سے بات کی اور ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کنعان سے۔ آپ نے کہا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ نے کہا کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ آپ نے کہا وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا والد اسے نہیں چھوڑتا، وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اس سے دور جائے۔ آپ نے فرمایا وہ اسے کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیا وہ بہت چھوٹا سا لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ اس کا ایک بھائی یوسف ہوتا تھا، وہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ گیا، ہم جنگل میں گئے، وہاں بھاگنے لگے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے دل میں مسکرائے لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا۔ یوسف نے اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا شوق ظاہر کیا۔ اللہ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسری مرتبہ امتحان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دینے کی اجازت دی لیکن ان سے یہ کہا کہ باپ کی جانب سے تم اپنے بھائی کو میرے پاس لاؤ، دیکھو تمہیں آئندہ غلہ نہیں ملے گا جب تک تم اسے میرے پاس نہیں لاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے مال کے بارے میں حکم دیا تو ان کا پیسہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ وہ اپنے باپ کی طرف واپس آئے اور انہوں نے اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجو ورنہ بادشاہ کے یہاں ہمیں خیر نہیں ملے گی، یعنی دانہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کا مطالبہ کر دیا اور کہا ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اس کے بارے میں تم سے اسی طرح بے خوف ہو جاؤں؟ کیا اس کے بارے میں تم سے اسی طرح بے خوف ہو جاؤں جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم سے مطمئن ہو گیا تھا؟ کیا تم یوسف کا قصہ بھول گئے؟ کیا بنیامین کی تم اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی؟ اللہ بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنا مال اپنے سامان میں پایا تو باپ سے کہنے لگے عزیز مصر ایک شریف آدمی ہے، دیکھیے اس نے ہمارا مال واپس کر دیا اور ہم سے قیمت بھی وصول نہیں کی، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کا حصہ بھی حاصل کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں روانہ کروں گا جب تک تم اللہ سے عہد نہیں کرو گے کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم پر کہیں غلبہ پا لیا جائے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے، محافظ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام تک پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا
تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے پاس گھر میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، میں تیرا بھائی ہوں۔ بنیامین کو یہ سن کر تسلی ہوئی۔ یوسف بنیامین سے عرصے دراز کے بعد ملے۔ اس نے اپنے ماں باپ، گھر اور بچپن کو یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین اس کے پاس ہی رہے اور ہر روز دیکھے، اس سے باتیں کرے اور اس سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھے، لیکن اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ بنیامین اس کے پاس رہے، کیونکہ وہ تو کل واپس اپنے گھر جانے والا تھا۔ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس کیسے رکھتے؟ اس کے لیے یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہو کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس بغیر کسی سبب کے رکھ لیں؟ لوگ کہیں گے کہ عزیز مصر نے ایک کنعانی باشندے کو بغیر کسی سبب کے اپنے پاس روک لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ذہین اور عقل مند تھے۔ یوسف کے پاس ایک قیمتی برتن تھا، وہ اس میں پانی پیتے تھے۔ اس نے برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، سنو تم چور ہو۔ بھائیوں نے دیکھا اور کہا، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا برتن گم پا رہے ہیں، جو یہ برتن لائے گا اسے انعام میں ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد برپا کریں، اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اس کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا، سزا کے طور پر اسی شخص کو رکھ لیا جائے جس کے سامان میں یہ برتن پایا جائے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ برتن بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائی شرمندہ ہوئے، لیکن شرمساری کا اظہار کیے بغیر انہوں نے کہا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنا تو خاموش رہے اور ناراض نہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام شریف اور بردبار تھے۔ بھائیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، ہمیں آپ حسن سلوک کا پیکر دکھائی دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمیں اپنا سامان ملا، ورنہ ہم ظالم ٹھہریں گے۔ اس طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہوئے بہت خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام زمانے دراز سے اکیلے تھے، وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو دیکھ نہ پائے۔ اللہ بنیامین کو اس کے پاس لے آیا۔ وہ اسے اپنے پاس بھلا کیوں نہ روکتے، اسے جی بھر کر دیکھتے اور اس سے باتیں کرتے۔ کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس رہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بھائی پریشان ہوئے کہ وہ کیسے اپنے باپ کی طرف واپس جائیں۔ بھائیوں نے سوچا کہ وہ اپنے باپ سے کیا کہیں گے۔ انہوں نے کل یوسف کے بارے میں باپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا، کیا آج بنیامین کے بارے میں اسے پریشان کریں گے؟ ان کے بڑے بھائی نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا، اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو، ابا جان، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ ہم نے تو وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، ہم غیب کے نگران نہیں ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ قصہ سنا تو جان گئے کہ اس میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اس کا امتحان لینے والے ہیں۔ کل یوسف کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا گیا، اور آج بنیامین کے بارے میں کیا اللہ اس پر دو غم جمع نہیں کرے گا؟ اللہ اس پر دو غم جمع نہیں کرے گا، اور اللہ اسے دو بیٹوں کے بارے میں گھبراہٹ میں ہرگز مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یوسف اور بنیامین جیسے دو بیٹوں کے بارے میں یقیناً گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ کا اس میں پوشیدہ ہاتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، پھر انہیں خوش کرتا ہے اور ان پر انعام کرتا ہے۔ بڑا بیٹا مصر میں ہی رہا اور اس نے واپس کنعان جانے سے انکار کر دیا، کیا تیسرے بیٹے کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے دو کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا گیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعقوب مطمئن ہوئے اور فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ایک انسان تھے، ان کے سینے میں انسان کا دل تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ انہوں نے یوسف کو یاد کیا اور ان کا غم تازہ ہو گیا اور فرمایا، ہائے افسوس میرا یوسف۔ یوسف کے ماں جائے بیٹوں نے کہا،
تو یوں ہی یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ اسی غم میں ہلاک ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے غم و اندوہ کا شکوہ اللہ کے حضور کرتا ہوں، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ مایوس ہونا کفر ہے، مایوس ہونا کفر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے گھر میں بڑی امید تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ یوسف اور بنیامین کو تلاش کریں اور اس تلاش میں پوری محنت کریں۔ یعقوب نے اس بات سے منع کیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ بھائی تیسری مرتبہ مصر گئے، یوسف کے پاس اندر گئے، اس کی خدمت میں اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت کی شکایت کی اور اس سے فضل و کرم کی بھیک مانگی۔ یہاں یوسف کے غم اور محبت نے جوش مارا، وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ میرے باپ کے بیٹے، انبیاء کے بیٹے اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت کا شکوہ ایک بادشاہ کی خدمت میں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے یہ بات کب تک چھپی رہے گی؟ کب تک میں ان کی یہ حالت دیکھتا رہوں گا؟ کب تک میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ یوسف کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور آپ نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب کہ تم جاہل تھے؟ بھائی جانتے تھے کہ یہ راز یوسف اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ جان گئے کہ یہی یوسف ہے۔ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا یوسف زندہ ہے؟ کیا وہ کنویں میں نہیں مرا؟ ارے کیا یوسف آج عزیز مصر ہے؟ وہ زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہے۔ کیا وہی ہمارے بادشاہ ہیں؟ کیا اب ان کے پاس شک رہ گیا کہ جس سے وہ باتیں کرے تو یوسف بن یعقوب ہے؟ تو یوسف بن یعقوب ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو یوسف ہے؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترجیح دیا، ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے ان کے کرتوت پر انہیں ملامت نہیں کی بلکہ کہا اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا۔ وہ بھلا کیسے شوق نہ کرتے؟ جدائی بڑی طویل ہو چکی تھی، وہ اب کیسے صبر کریں جب کہ بھید ظاہر ہو چکا ہے؟ اسے کھانا پینا کیسے اچھا لگے جب کہ اس کے باپ کو نہ کچھ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کھانا اور نہ ہی سونا۔ راز کھل گیا، راز ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یعقوب زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے اندھے ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیص لے جاؤ، اسے میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو اس سے نظر لوٹ آئے گی، اور تم اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر آنا۔ جب آدمی یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کنعان کی طرف چلے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم تو پرانی گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن یعقوب سچے تھے۔ جب خوشخبری دینے والا آیا اس نے قمیص کو اس کے چہرے پر ڈالا تو نظر لوٹ آئی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں، بے شک ہم خطا کار تھے۔ آپ نے فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے یوسف نے ان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کی خوشی کے بارے میں مت پوچھیے۔ مصر میں یہ دن یادگار دن تھا، یہ دن بڑا مبارک تھا۔ یوسف نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا اور وہ سب یوسف کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ یوسف نے کہا یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا تھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف نے اللہ کی بہت حمد و ثنا بیان کی۔ یوسف نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ یعقوب اور اس کا خاندان عرصے دراز تک مصر میں رہے۔ یعقوب اور ان کی بیوی مصر میں فوت ہوئے۔ اس بڑی سلطنت نے
یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کیا اور نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی پیدا کی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیتے تھے اور اس کے احکامات کو نافذ کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام سلطنت کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے اور نہ اسے کوئی بڑی چیز شمار کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ کی موت مرے اور انہیں قیامت کے دن بادشاہوں کے ساتھ اٹھایا جائے، بلکہ وہ ایک غلام کی موت مرنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یوسف کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، میرے رب تو نے مجھے سلطنت عطا کی اور باتوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو میرا دنیا اور آخرت میں کارساز رہے، مجھے مسلمان مارنا اور نیکوں کے ساتھ ملانا۔ اللہ نے اسے مسلمان مارا اور اسے اپنے بابا دادا اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا۔ درود و سلام ہو ان پر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔